أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. جو عام طور سے نماز میں پڑھی جاتی ہے، لوگوں کو یاد رہتی ہے، لیکن اس سورت کے معنی، اس کے ترجمہ اور تفسیر پر بھی ایک انسان کی نظر ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی کی ابتدا میں، نبوت کی شروعات میں جو صورتیں، جو آیات نازل ہوتی تھیں، ان میں اکثر توحید، رسالت، آخرت، ان تین مضامین پر گفتگو ہوتی تھی. اللہ کی توحید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور آخرت کے دن سے ڈرانا، قیامت کی ہولناکیاں بتانا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر مندی، اس چیز کو بار بار بتایا جاتا تھا. انہی صورتوں میں سے یہ سورہ ہمزہ ہے جو مکی سورہ ہے، یعنی نبوت کی ابتدائی دنوں میں، ہجرت سے پہلے مطلب یہ سورہ نازل ہوئی ہے. ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی سورہ کہا جاتا ہے. ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی سورت کہا جاتا ہے. تو یہ مکی سورہ ہے جس میں ایک تنبیہ کے ساتھ، ایک ڈانٹ کے ساتھ اس سورت کی شروعات ہوئی ہے. ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. اور دوسرے معنی ہے ویل، جہنم کے ایک مخصوص حصے کا نام ہے. ہلاکت و بربادی ہے، جہنم ہے. لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر ہمزہ اور لمزہ کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ ہمزہ اور لمزہ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی معنی کی زیادتی اور کثرت بتانے کے لیے عربی میں جو الفاظ، جو سانچے، جو پیمانے استعمال ہوتے ہیں وہ اس میں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے. ہمزہ کے معنی ہوتے ہیں، ہمزہ اور لمزہ قریب قریب معنی ہے. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ایک ہی معنی ہے،
لیکن مفسرین نے اس میں فرق بھی کیا ہے۔ ہمزہ بولتے ہیں آنکھوں سے اشارے کرنے والے لوگ یا سامنے طعنہ دینے والے لوگ۔ دیکھیے اس سورت کی شروعات ہوئی ہے ایک تنبیہ سے، ایک ڈانٹ سے، ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم ہے، کس کے لیے؟ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر ہمزہ اور لمزہ کے لیے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہ ہمزہ اور لمزہ کیا ہے۔ ہمزہ بولتے ہیں سامنے طعنہ دینا، کسی کو کھلے عام لوگوں کے بیچ میں ذلیل کرنا، لوگوں کے بیچ میں اس کی عزت اچھالنا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حق ہے کبھی بھی اس کو ذلیل کر دوں، کبھی بھی اس کو بے عزت کر دوں لوگوں کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمزہ واضح طور پر لوگوں کے سامنے کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، اس کی عزت اچھالنا، اس کو طعنے دینا۔ اب سوچئے یہ بیماری کتنے لوگوں کے اندر ہوتی ہے، اور ایک کمتر انسان کو جس کا بس ہمارے اوپر نہیں چل سکتا، جو ہم کو جواب نہیں دے سکتا یا نہیں دے سکتی، یا ہمارا مقابلہ جو نہیں کر سکتا، اس انسان کو ہم لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیں، لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کر دیں، یہ کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بری بات ہوگی۔ سوچئے اس کی بھی عزت نفس ہے، اس کو بھی اللہ نے عزت سے نوازا ہے، اس کا بھی دل ہے، وہ بھی یہ چاہتا اور چاہتی ہے کہ اس کو کوئی اس کی عزت کو نہ اچھالے، کوئی اس کو ذلیل نہ کرے، کوئی اس کو برا نہ کہے، کوئی اس کو برا نہ سمجھے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو ہمزہ بولتے ہیں کھلے طور پر انسان کے منہ پر اس کو طعنے دینا، اس کو برا بھلا کہنا، اور پھر لوگوں کے بیچ میں اس کو ذلیل کر دینا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من ارب الربا ارض الرجل المسلم۔ سود کے کئی درجے ہیں، سب سے بڑا سود یہ ہے، ہم دیکھیے سود کو کیا ہے، گناہ سمجھتے ہیں، شریعت میں ہے گناہ ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو استعمال کرتے بھی ہیں، سودی کام کرتے ہیں، لیکن بہت سارے جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں سود کو برا مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، حرام کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں سود کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ ہے مسلمان کی عزت کو اچھالنا، اس کی عزت کو برباد کرنا، اس کی عزت کو سر عام نیلام کر دینا، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کرنا۔ سوچئے یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ہم اس کے منہ پر لوگوں کے سامنے اس کو سر عام جو ہے کسی کو ہم ذلیل کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور سے لوگوں سے کہا تھا، ان اموالکم واعراضکم ودماءکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ لوگوں یاد رکھو تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، جیسے کہ آج کا یہ دن حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ تو ہمزہ بولتے ہیں جو کھلے عام لوگوں کے سامنے کسی کو طعنے دے، ذلیل کرے، اور لمزہ اس کے معنی ہوتے ہیں لوگوں کی غیبت کرنے والے، سامنے بھی گناہ کر رہے، لوگوں کو سامنے بھی ذلیل کر رہے ہیں، ان کی عزت اچھال رہے ہیں، اور جب پھر وہ انسان وہاں سے چلا گیا، سامنے نہیں رہا،
تو بھی اس کی عزت کو چھوڑتے نہیں، اس کی عزت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یعنی چھپ کر بھی لوگوں کے پیٹھ پیچھے بھی وہ غیبت کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اسی انسان کو ذلیل بھی کر رہا ہے، یا اس کو نہیں کر رہا ہے ذلیل، کسی اور کو کر رہا ہے، اور پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت و بربادی ہے، جہنم ہے ہر سامنے تانا دینے والے، سامنے عیب لگانے والے، سامنے ذلیل و رسوا کرنے والے کے لیے بھی، اور پیٹھ پیچھے غیبت و چغلی کرنے والی کے لیے بھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شخص سے اس کی بات ماننے سے منع کیا، فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ اے نبی، آپ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے جھوٹے کی بات نہ مانیں۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، جو لوگوں کی چغلیاں کرتے پھرتا ہے، لوگوں کو تانے دیتے پھرتا ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالتے پھرتا ہے، ایسے انسان کی بات نہ مانیں۔ یہاں پر بھی ہماز لفظ آیا ہے جو بہت زیادہ تانے دینے والا، بہت زیادہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے والا، مشاء بنمیم، لوگوں کی چغلیاں کرنے والا۔ اور یہ لمزہ میں بھی معنی وہی ہیں کہ ایک ہمزہ معنی سامنے ذلیل کرنا، سامنے کسی کو عیب دار بتانا، اس کو تانے مارنا، اس کو پریشان کرنا، اور لمزہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کو بہت خطرناک جرم قرار دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو یہ اس طرح کے جرموں کی سزا دکھائی گئی۔ آپ نے جہنم میں ایک منظر دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں اور لہم اظفار من نحاس، ان کے تانبے کے ناخن ہیں، یخمشون وجوہہم وصدورہم، ان تانبے کے ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین سے، یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ کون ہیں جن کو یہ سزا؟ یہ کیوں اپنے آپ کو اس طرح بدنما کر رہے ہیں، چہروں کو نوچ رہے ہیں، سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ کہا کہ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں میں ڈاکہ ڈالتے تھے۔ گوشت کھاتے تھے مطلب ان کی غیبت کرتے تھے، کھلے عام ان کو ذلیل و رسوا کرتے تھے۔ آپ جانتی ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، غیبت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ غیبت تو بڑے شوق سے کرتے ہو، کیا تم میں سے کوئی آدمی تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کو اچھا نہیں لگے گا۔ تم سے کوئی یہ کہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لو، اس کو تو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ وہی لیکن غیبت کر رہے ہو، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا کہ ایسے لوگ اپنے ناخنوں سے، جو کہ تانبے کے ناخن تھے، ان کے اصلی ناخن جو دنیا میں تھے وہ نہیں تھے ان کے ناخن، بلکہ اور ڈینجر، خطرناک، ان کو تانبے کے ناخن دیے گئے ہیں، اور ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنا خطرناک اور گمبھیر جرم ہے یہ، لیکن ہم کتنے سنتے سناتے ہیں، پھر بھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم اپنے آپ کو غیبت سے روک لیں، اپنے آپ کو لوگوں کو ذلیل کرنے سے روک لیں، تانا دینے سے روک لیں، نہیں سوچتے۔ ہم صرف اپنے آپ کو ہی پارسا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ غلط بات ہے یہ، ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے ویل، جہنم بتایا، اور پھر آگے اس کی اور تفسیر کی ہے اللہ نے، یعنی انہی گناہوں کی تیسرا گناہ ایک اور بتایا۔ تو ایک ہے ہمزہ، لوگوں کے سامنے ان کو اتنا کمتر اور حقیر سمجھنا کہ ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، تانے مارنا، اور لمزہ، پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ یہاں پر اگر اس چیز کو آپ عورتوں کے
طرف موڑ کر، عورتوں سے جوڑ کر اگر اس چیز کو دیکھیں تو بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کو حقیر سمجھتی ہیں، یا ان کی سامنے بھی ان کو طعنے دیتی ہیں اور پیٹھ پیچھے بھی برائی کرتی ہیں۔ اگر اس کو ہم ساس بہو کے رشتے سے جوڑ کر دیکھیں تو کتنی ساس، یہ میں نہیں کہتا کہ سب کے سب بری ہوتی ہیں، بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں، اپنی بہو کے ساتھ بہتر سلوک بھی کرتی ہیں، لیکن ایسی بھی ہوتی ہیں جو بہو کو سکون کا سانس نہیں لینے دیتی، سامنے بھی اس کو طعنے ماریں گی، اس کو پریشان کریں گی، اس کو ذلیل کریں گی، اور جہاں کہیں بیٹھیں گی میری بہو تو ایسی ہے، میری بہو تو ویسی ہے۔ سوچئے کیا یہ سامنے ذلیل کرنا، اس کو طعنے مارنا اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ ہمزہ اور لمزہ میں شریک نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی۔ اس لیے ہر مرد کو، ہر عورت کو اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم چاہے کوئی کتنا ہی کمتر ہو، ہم سے روپیے پیسے میں، عزت میں، علم میں، کسی بھی معاملے میں کتنا ہی چھوٹا ہو، کبھی اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام کو کسی نے دیکھا کہ دونوں ایک سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مالک اور غلام دونوں ایک سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو کہا کہ دونوں ایک سے کپڑے پہنے، کہا کہ دیکھیے میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو، ایک غلام کو عار دلا دیا تھا، اس کو برا بھلا کہہ دیا تھا، اور اس کو یہ کہہ دیا تھا یبن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے، اس کی ماں کی عار دلا دیا تھا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا، نصیحت کیا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے ماتحت ہیں، لیکن اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت رکھا ہے تو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے تم کو مالک بنا دیا۔ وہی اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ تم غلام ہوتے، وہ مالک بن جاتے۔ تو جب اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت رکھا ہے، تو جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ تو اسی نتیجے میں، اسی نصیحت کی وجہ سے ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو بھی وہی کپڑے پہناتے تھے جو خود پہنتے تھے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو، کسی کو اللہ نے اونچا نیچا بنایا ہے، یعنی درجات میں فرق رکھا ہے، مال کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ عزتوں سے نوازا، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو اللہ نے رہنے سہنے کے لیے بہترین ٹھکانہ دیا، کسی کو کم تر رکھا ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ روزیاں اور نعمتوں سے نوازا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ تو ہم اپنے سے کمتر کو بالکل حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ جب چاہے اس پانسے کو پلٹ سکتا ہے، اللہ حالات کو بدل سکتا ہے۔ ہم ایسی مثالیں بھی ہم کو مل سکتی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ اللہ نے خوب نوازا تھا، اب ایک وقت کے کھانے کی بھی مشکل ہوتی ہے، اور کبھی ایسے بھی ملیں گے جن کے لیے ایک وقت کا کھانا مشکل سے ملتا تھا، آج اللہ کی طرف سے نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کب کس کے حالات بدل دے ہم نہیں جانتے، اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، کسی کو طعنے نہیں دینا۔ الذی جمع مالا وعددہ، تو دو برائیاں بیان کی اللہ نے، ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے جو بہت زیادہ طعنہ دینے والا، لوگوں کو سامنے ذلیل کرنے والا ہے، اور دوسرا لمزہ، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، تیسرا جرم یہ ہے کہ وہ مال کو جمع کرتا بھی ہے اور گن گن کے بھی رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، آپ قرآن پڑھتی ہیں تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور اس کے بعد نلذی لکھا ہوا ہے، نون چھوٹا سا لکھا رہتا ہے وہاں پر۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ ہمزہ پر رک جائیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ،
تو پھر آگے پڑھیں گے الذی جمع، اور اگر آپ آیت میں نہیں رکنا چاہتے تو اس کو پڑھیں گے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع۔ وہ نون جو رہتا ہے اس کو نون قطنی بولتے ہیں، اور قطن کے معنی ہوتے ہیں روئی۔ روئی نرم ہوتی ہے، اصل میں وہاں ملا کر پڑھنے کی باری آئے تو وہ دونوں جو ہے تین جرم ایک ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے، تو تینوں کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، گول تا کے نیچے دو زیر ہیں، تنوین ہے، اس کے بعد الذی پڑھنا تنوین کے بعد مشکل ہوگا، اس لیے ایسی جگہوں پر نون قطنی لایا جاتا ہے پڑھنے کو آسان کرنے کے لیے، تو تا کے نیچے کے دو زیر کو ہٹا کر ایک زیر کر دیں گے اور پھر نون پڑھیں گے۔ تو اگر آپ ملا کر پڑھیں تو ہمزۃ لمزۃ الذی پڑھیں گے، اور رک جائیں گے تو پھر الذی پڑھیں گے۔ ایسا اور بھی جگہ قرآن میں ہے، تو قاعدہ یاد رکھیں، اگر آیت کے بعد ہے نون، آیت میں رک گئے ہیں تو پھر وہاں الف لام سے شروع کریں گے، اور اگر آیت میں نہیں رکے ہیں تو پھر وہاں سے ملا کر جب پڑھیں گے تو نون کو پڑھیں گے، اور آیت کے بیچ میں کہیں ایسا لفظ آئے تو پھر نون کو پڑھنا ضروری ہے، نون کو ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے سورہ یاسین میں بھی ہے، علیم پر آیت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد الذی ہے، اگر وہاں رک گئے علیم پہ تو الذی نہیں پڑھیں گے، اور اگر رکے نہیں ہے تو علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اس طرح پڑھیں گے۔ تو اس کو یاد رکھیں، کیونکہ یہاں پر اس جگہ میں غلطی کرتے ہیں، آیت میں رکنے کے بعد بھی الذی پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ آیت میں اگر رک گئے ہیں تو الذی پڑھیں گے، اور اگر ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر الذی پڑھیں گے، ہمزۃ لمزۃ الذی۔ تو دو جرم اللہ نے بیان کیا، تیسرا جرم بیان کیا، کس کے لیے جہنم ہے، ہلاکت ہے، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ دیکھیے، جمع کرنا، مال حاصل کرنا، مال کمانا جرم نہیں ہے، لیکن مال کو جمع کر کر کے رکھنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اس کا صدقہ نہ دینا، اس کی زکوٰۃ نہ نکالنا، یہ جرم ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع بھی کرتا ہے اور گن گن کر بھی رکھتا ہے، اور عدہ کے معنی ہی ہوتے ہیں گننا، لیکن عددہ جو ایک اور دال زائد ہے، اس سے مبالغے کا معنی ہے کہ زیادہ، یعنی بس مال کو گنتے ہی رہتا ہے، جب ٹائم ملا تجوری کھول کے گننے بیٹھ گئے، بار بار اپنے مال کو دیکھنا اور خوش ہونا، میرے پاس اتنا ہے۔ دیکھیں، مال کی چاہت فطری طور پر ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ لالچ انسان کو حرام و حلال کی تمیز بھلا دے، انسان کو گناہوں پر آمادہ کر دے، مال ہڑپ کرنے پر آمادہ کرے، جس کا حق ہے اس کو نہ دے، تب وہ انسان مجرم بن جائے گا، ورنہ فطری طور پر تو انسان کو مال کی چاہت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، انسان کو اگر سونے کی دو وادیاں، دو میدان بھر کا بھی سونا دے دیا جائے، میدان بھر کے، آج تو 1 تولہ لینا مشکل ہوتا ہے عام لوگوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1-2 میدان بھر کے بھی سونا، وادی بولتے ہیں بڑے میدان کو، کھلی جگہ کو، 2 وادی بھی اگر سونا مل جائے، لبتغى ثالثا، انسان کی چاہت ہوگی کہ تیسرا بھی مل جاتا تو اچھا رہتا، اتنی مال کا حریص ہوتا ہے انسان، فطری طور پر اس کے اندر ہے۔ لیکن آگے آپ نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے پیٹ کو مٹی ہی بھرے گی، یعنی یہ چاہت اس کی کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک وہ قبر میں نہ پہنچ جائے۔ شاعر نے کہا نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے،
انسان ایک ارمان پورا ہوا کہ دوسرا انگڑائیاں لینے لگتا ہے، ایک چاہت، ایک تمنا پوری ہوئی کہ دوسری انگڑائی منہ کھول کر کھڑے رہتی ہے۔ تو انسان جو ہے ہمیشہ اس کی مال کی چاہت بڑھتی جاتی ہے، لیکن اس مال کو اگر صحیح طریقے سے انسان کمائے، حلال طریقے سے کمائے، اس کو ذخیرہ کر کے رکھ کر غرور و تکبر کا سبب نہ بنائے، بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں دیتا رہے، تو اللہ رب العالمین اس کو پھر وہ عذاب سے بچائے گا۔ قیامت دن اللہ سوال کرے گا عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمائے تھے اور کہاں خرچ کیے تھے۔ عورت کے پاس جو مال ہوتا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا سے زیادہ اس کے پاس ہے، 7.5 تولہ بھی ہے، تو اس پر اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی، تو اس پر اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ مال کی چاہت انسان کو غلط رخ پر نہ لے جائے، اور اگر انسان اس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے، جو اپنے سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو زکوٰۃ نہیں دیتے، کیسی سزا ملے گی؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ان کے سونے چاندی کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، ان کی پیشانی، ان کے بازو اور ان کی پیٹھ میں چٹکے لگائے جائیں گے، داغے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے۔ اب انسان مال جمع کر کے رکھتا ہے، اور کیوں جمع کرتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ایک بڑی قابل غور بات ہے، انسان اس پر دھیان نہیں دیتا۔ انسان کی کیا بولتے ہیں، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں اور اپنے رشتہ دار سے بھی محبت کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب چاہے جو ہو جائے، جتنا پیسہ لگ جائے آپ جان بچائیے، مریض کا علاج کیجیے۔ جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہوتے، لوگوں سے مانگ کر، چندہ کر کے اپنے مریض کا علاج کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنا ہی پیسے والا انسان ہو، پیسے کے بل پر اپنی زندگی کو بچا نہیں سکتا، یا اپنے پیسے کے بل پر اپنے رشتہ داروں کی زندگی کو بچا نہیں سکتا، لیکن آخری سانس تک کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف اس پیسے کے ذریعے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، لیکن اس کی کوشش نہیں کرتا۔ جہاں نہیں بچ سکتا وہاں آخری دم تک کوشش کرتا ہے، اور جہاں بچ سکتا ہے وہاں دینے سے بھی بچتا ہے، وہاں کوشش نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، جتنی حیثیت اتنا دو، لیکن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ کرو۔ آپ جانتی ہیں، مشہور حدیث ہے، کئی بار آپ سنتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خاص طور سے کہا تھا تصدقنا، صدقہ کرو، تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ۔ یہ مطلب بتانے کا مقصد، جو بھی عالم، جو بھی خطیب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا کہ عورتوں کو ذلیل کرنا ہے کہ تم تو جہنم میں زیادہ جاؤ گی، بلکہ عورتوں کو بتانا مقصود ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ جو بچنا چاہتی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی ناشکری نہ کریں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، زبان کا غلط استعمال نہ کریں، اور اپنے مال میں سے جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، صدقہ کریں، تو جہنم سے بچنا بہت آسان ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں، مرد کے لیے جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا عورت کے لیے ہے۔ ایک ہی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بڑی آسانی سے عورت کو حاصل کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها فلتدخل الجنة من اي ابواب الجنة شاءت، کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی بات مانے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ عورت کے تعلق سے عورت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں پہلو واضح طور پر بتا دیے گئے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سب سے بڑی نعمت کسی مرد کے لیے اگر ہو سکتی ہے پوری دنیا میں تو وہ نیک بیوی ہے۔ اور دوسرا پہلو آپ نے بتایا، میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ یعنی سب سے بڑی آزمائش کوئی چھوڑا ہے تو وہ عورت ہے۔ عورت کو چاہیے کہ صحیح پہلو مثبت سوچ کر اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کی کوشش کرے، تو جیسے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی اتنا ہی آسان عورت کے لیے جنت میں جانا بھی ہے، جنت میں آسانی کے ساتھ جا بھی سکتی ہے۔ تو مرد ہو یا عورت، اگر کوئی یہ چاہت رکھتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، کلا، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو ضرور حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ نبذہ بولتے ہیں کسی چیز کو حقیر سمجھ کر پھینک دینا، جیسے مثال کے طور پر آپ مولی کاٹ رہی ہیں، مولی کو کاٹنے سے پہلے آپ نے چھلکا چھیلا ہے، ککڑی کاٹنے سے پہلے آپ نے چھلکا چھیلا ہے، سبزی کاٹنے سے پہلے آپ نے اس کا چھلکا چھیلا ہے، اس چھلکے کو آپ بیکار مان کر، کیونکہ واقعی وہ بیکار ہے، ڈسٹ بین میں ڈال دیتی ہیں۔ اور وہیں آپ کے پاس سونے کا زیور ہے، اس کو بڑی حفاظت سے الماری میں لاکر کے اندر چھوٹے لاکر میں رکھتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیز کو رکھنے یا پھینکنے میں فرق ہے۔ سونے کو آپ کتنی حفاظت سے رکھ رہی ہیں آپ کو معلوم ہے، وہ قیمتی ہے، اور وہیں سبزیوں کے چھلکے، گھر کا جھاڑا ہوا کچرا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حقیر چیز ہے، فائدہ مند چیز نہیں ہے، تو اس کو پھینک دیتی ہیں، اسی کو بولتے ہیں نبذہ۔ اللہ نے فرمایا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے، حطمہ میں۔ سوچئے کیا ہے بیماری؟ بہت زیادہ لوگوں کو طعنہ دینا، لوگوں کی برائیاں، ان کی غیبت چغلی کرنا، اور اپنا مال جمع کر کر کے رکھنا اور یہ سمجھنا کہ زندگی کو بچا لے گا یہ مال۔ اللہ فرماتا ہے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، حطمہ میں۔ اور آگے اللہ نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ اس کے معنی ہوتے ہیں توڑ پھوڑ دینے والی۔ جو لوگ اس جہنم میں جائیں گے وہ توڑ پھوڑ کر دے گی۔ جہنم کی آگ بڑی بھیانک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيت النار يحطم بعضه بعضا، میں نے جہنم کو خود دیکھا ہے۔ آپ کو جب معراج کرائی گئی تو جہنم کا مناظر جہنم کی آپ کو دکھائے گئے، آپ نے فرمایا میں نے جہنم کی آگ کو دیکھا، وہ آگ ہی آپس میں ایک دوسرے کو توڑ پھوڑ کر رہی تھی، آگ ہی آگ کو جلا رہی تھی، اتنی خطرناک آگ ہے وہ۔ سوچئے سردی کے موسم ہے، آگ تاپتے ہیں ہم لوگ، تھوڑی سی تیز آنچ لگ گئی، غلطی سے کوئی انگارے میں ہاتھ لگ گیا تو کیسے جان کلبلا جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اللہ سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے جہنم کی آگ سے، کہ جبکہ وہ آگ کی گرمی ہم کو اچھی لگ رہی ہے لیکن ایک حد تک اچھی لگ رہی ہے، اس کے قریب نہیں جا سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے۔ ہمیں تصور کرنا چاہیے جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ آگے اللہ نے فرمایا وہ حطمہ جو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ یہ اللہ اس آگ کی ہولناکی بیان کر رہا ہے کہ یہ میری جلائی ہوئی آگ ہے۔ اور جانتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی ایک آگ ایسی ہے جس کی لپٹ، اور آگ کی لپٹ تو دور کی بات ہے، آپ روٹی بناتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، اس روٹی کی بھاپ اگر لگ گئی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے برتن کا ڈھکن کھولا، اس کی بھاپ لگ گئی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اس کو ذرا نیچے آ کر سوچیں، یعنی ہم اپنی زندگی سے جوڑ کر دیکھیں۔ آپ نے اپنے کھانا بناتے ہوئے جو چمچ کو برتن کے اندر رکھا ہے، وہ برتن یا وہ جو ڈھکن آپ نے اس برتن کے اوپر ڈھانک کر رکھا ہے جس میں آپ کا سالن چاول پک رہے ہیں، اس ڈھکن کو جب آپ کھولتی ہیں تو کیسے کھولتی ہیں؟ اس کو آپ کپڑے سے پکڑ کر کھولتی ہیں، چونکہ وہ ڈھکن بھی گرم لگے گا، اتنا نہیں لگے گا کہ آپ کی چمڑی کو نکال دے، آپ کو جلا دے،
ایسا نہیں لگے گا، لیکن اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بھاپ سے بچنے کے لیے، اس برتن کی شدت سے بچنے کے لیے آپ اس کو سنسی سے پکڑتی ہیں۔ سوچئے جہنم کی آگ جو اس دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے، اس میں تعداد عورتوں کی زیادہ ہوگی، اس میں جانے والے لوگ کتنے ہوں گے۔ یہ جرم جو 3 جرم بتائے گئے ہیں، میں آپ سب اپنی زندگی کا معائنہ کریں، ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہیں، اور دوسرے گناہ تو چھوڑیے جو ابھی ہم سنا رہے ہیں، یہ گناہ بھی ہماری زندگی میں ہیں۔ اور ان گناہوں کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ حطمہ میں ڈالے جائیں گے۔ نار اللہ الموقدہ، جو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ تیز ہے۔ انہا التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ انسان کو دنیا کی آگ جو جلاتی ہے، اندر تک جلتا نہیں اور مر جاتا ہے۔ اب وہ آگ میں ہی پڑا رہ جائے تو اندر سے بھی جل جائے گا انسان، لیکن اگر آگ لگی ہے، اس کو بجھا دیا گیا، اوپر کا حصہ جلا ہے تو بھی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ چیر کر دیکھیں گے، پوسٹ مارٹم جب ہوتا ہے تو اندر کے اعضاء سلامت رہتے ہیں، دل اندر سے سلامت رہتا ہے، لیکن یہ جہنم کی آگ ہوگی، انسان مرے گا نہیں اس میں۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ انسانوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان کو سب طرف سے گھیری ہوئی ہوگی، ان کو قید کر دیا جائے گا آگ میں، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے بیچ میں، یعنی آگ میں تو ڈال دیا جائے گا، ساتھ میں جکڑ دیا جائے گا، ان کو باندھ دیا جائے گا۔ ایک انسان کو سزا دی جائے، وہ کھلا ہو، تھوڑا تڑپے گا تو اس کی سزا میں اس کی تکلیف میں کمی آئے گی، لیکن مارے بھی، سزا بھی دیں اور تڑپنے بھی نہ دیں تو یہ اس کے لیے اور تکلیف کا باعث ہے۔ کتنا خطرناک اللہ نے انجام بیان کیا ہے کہ بڑے بڑے ستونوں میں ان کو باندھ دیا جائے گا، آگ کے اندر قید کر دیا جائے گا، باہر بھی نہیں نکل سکیں گے۔ تو یہ کتنے گمبھیر جرم ہیں یہ، جس کو بہت ہلکے میں ہم لوگ لیتے ہیں، ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہم کتنا اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہم عزم کریں، سوچیں، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان، مرد ہو کہ عورت، سب اس برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان گناہوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور جہنم کی اس بھیانک آگ سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔